بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ریلیکسیشن آف اپر ایج لمٹ رولز 2008 کا پارٹ 3 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری جتنی بھی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو ٹائملی ملتی رہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ لوگوں نے کچھ کہنا ہے تو نیچے کمنٹ میں آپ لوگ کہہ سکتے ہیں۔ تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس پارٹ میں ہم ان 3 قسم کے امیدواران کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان امیدواران کو ایج ریلیکسیشن کیسی ملے گی اور کتنی ملے گی۔ امیدواران جنس کے لحاظ سے 2 قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک میل اور ایک فیمیل۔ تو فیمیل جو امیدوار ہے وہ ڈسیبلڈ یعنی معذور بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈائیورسڈ یعنی کہ طلاق یافتہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ویڈو یعنی کہ بیوہ بھی ہو سکتی ہے، جبکہ میل جو ہے وہ صرف ڈسیبلڈ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ملازم ڈسیبلڈ ہے یا ڈائیورسڈ ویمن ہے یا ویڈو ہے تو ان کو 10 سال آٹومیٹک ایج ریلیکسیشن ملتی ہے۔ آٹومیٹک ایج ریلیکسیشن مینز ان امیدواران کو ایج ریلیکسیشن کے لیے اپلائی نہیں کرنی ہوگی۔ ایج ریلیکسیشن کے لیے اپلائی کا طریقہ کار: اگر ایک امیدوار بیوہ، طلاق یافتہ یا معذور ہے تو اسے ایج ریلیکسیشن کے لیے اپلائی کی ضرورت نہیں ہوگی، بس صرف اسے اپلائی کے وقت اپلیکیشن فارم میں لکھنا ہے کہ آیا وہ معذور ہے یا بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے، لیکن انہیں ماضیل ڈاکومنٹس انٹرویو کے وقت ضرور پیش کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، معذور امیدوار جو ہے وہ ڈس ایبلٹی سرٹیفکیٹ جو کہ سوشل ویلفیئر آفس سے بنایا جاتا ہے وہ مہیا کرنا ہوگا۔ نمبر 2، اگر امیدوار جو ہے وہ طلاق یافتہ ہے تو اسے ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے ڈائیورس سرٹیفکیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ نان ری میرج سرٹیفکیٹ دونوں مہیا کرنے ہوں گے۔ نمبر 3، اگر امیدوار بیوہ ہے تو اسے اپنے فوت شدہ خاوند کا ڈیتھ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو کہ نادرا سے بنایا جاتا ہے وہ، اور ساتھ ہی ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے نان ریمیریج سرٹیفکیٹ بھی مہیا کرنا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔